ایران میں محنت مزدوری کرنے گیا کراچی کا شہری اسرائیل حملے میں شہید ہو گیا۔ یاسر نے میرے کو ایک ہی بات بولی تھی، مجھے یہاں سے جو ہے نا سیف نکالا جائے، وہاں کے حالات بہت زیادہ نازک ہیں۔ اس کے بعد رات کو کال ملائی تو کال نہیں لگ رہی تھی۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کتنے دنوں سے وہ وہاں پر جاب کرتے تھے اور جاب کیا کرتے تھے؟ ہم جو ہے نا 6 بہن بھائی ہیں، جس میں سے جو ہے نا ہماری 2 بڑی بہنیں ہیں اور ہم 3 بڑے بھائی ہیں، اور یاسر سب سے چھوٹا تھا، جس میں جو ہے نا یاسر کی ایک دلی خواہش تھی کہ میں سیمین بنوں اور جاؤں، اس کی ایک دلی خواہش تھی۔ ہم نے اس کو کورس وغیرہ کروایا اور اس کو بھجوایا تو اس میں وہ کامیاب ہو گیا، اور سیمین کے لیے اس کا یہ فرسٹ جہاز تھا جو ایران کے ٹگ بورڈ پہ ڈیوٹی کر رہا تھا۔ یہاں سے خوشی خوشی گیا، ہماری بات چیت ہوتی رہتی تھی، گپ شپ ہوتی رہتی تھی، فیملی کی بھی ہوتی تھی، میرے سے بھی ہوتی تھی، بات چیت سب سے اس کی ہوتی رہتی تھی۔ بیچ میں کچھ حالات ایسے ہوئے کہ ایران کے حالات جب خراب ہوئے تو ہماری جو ہے نا مختصر سی باتیں پھر ہوتی تھی، کیونکہ حالات کی وجہ سے وہاں پہ کوئی نیٹ ورک کا بھی مسئلہ تھا، کچھ چھوٹی موٹی بات ہوتی تھی، مطلب لم سم بات ہوتی تھی۔ پھر جو ہے نا ہمارا رابطہ 6 دن 7 دن 8 دن جو ہے نا اس پیمانے پہ چلا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا بھائی نے کال کا جب حالات بہت زیادہ خراب ہوئے، جب 10 دن بعد ہمیں 10 دن بعد یا 11 دن بعد جب بات ہوتی تھی تو انہوں نے میرے کو ایک ہی بات بولی تھی کہ یار بھائی میں آپ کے ساتھ ہر جگہ جاتا رہتا تھا، ہر جگہ کاغذات وغیرہ کے لیے آپ کو حالات کے بارے میں پتہ ہے۔ انہوں نے میرے کو بولا کہ یار بھائی گھر میں کسی کو نہیں بتانا، نہیں تو پریشانی کا عالم ہو جائے گا گھر میں، کیونکہ پریشانی کا عالم ہو جائے گا، مجھے یہاں سے جو ہے نا سیف نکالا جائے، وہاں کے حالات بہت زیادہ نازک ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو کتنے سال سے وہ جاب کرتے تھے وہاں پر؟ اس کو جو ہے نا اس 30 تاریخ کو 6 ماہ پورے ہو گئے، اور 6 ماہ کے اندر جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا حالات خراب ہونے کی وجہ سے اس کو تقریباً اس سے بات جب ہوئی ہماری عید کے پہلے دن ہماری اس سے بات ہوئی تھی، جب خوشی کا ماحول تھا۔ محفوظ تھے؟ محفوظ تو نہیں تھے، مگر وہ پھر بھی انہوں نے گھر کی تسلی کے لیے، فیملی کے اہل خانہ کی تسلی کے لیے کال کی تھی، اور جو حالات خراب تھے اس کے بارے میں مجھ سے کوئی بات چیت وغیرہ کی تھی کہ یار حالات بہت زیادہ خراب ہے، گھر میں نہیں بتانا، نہیں تو پریشانی کا عالم ہو جائے گا، اور تم جیسے کیسے بھی کر کے نا کمپنی سے رابطہ وغیرہ کر کے ایجنٹوں کے تھرو میرے کو جو ہے نا یہاں سے جو ہے نا باعزت اور عزت سے مجھے یہاں سے نکالو۔ اس کے بعد جو ہے نا ایک پھر مختصر سی ایک چھوٹی سی بات اس نے کی کہ چلو میں ابھی ڈیوٹی پہ ابھی میں سو رہا ہوں، تو میں انشاءاللہ میری رات کو ڈیوٹی ہوگی تو میں رات کو آپ لوگوں کو کال کر کے آپ سے بات کر لوں گا۔ والد کو اس نے کہا یہ۔ جب اس کے بعد جب کال کٹی تو والد صاحب نے رات کو کال ملائی تو کال نہیں لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو کافی جو ہے نا والد صاحب پریشان ہوئے، دوبارہ کال ملاتے رہے تو کال نہیں لگی، تو پھر جو ہے نا مجھے پھر میں کمپنی چلا گیا، کمپنی میں ان کو ریکویسٹ وغیرہ کی کہ یار اس طرح کا رابطہ ہوا تھا، اس کے بعد جو ہے نا دوبارہ رابطہ ہمارا کٹ آف ہو گیا ہے، تو لہٰذا مہربانی کر کے ہمارے ساتھ کچھ بھی جو ہے نا تعاون کرے اور میرے بھائی کو سیف وہاں سے نکالا جائے۔ یاسر خان سب سے چھوٹے تھے گھر میں؟ یاسر خان ہم سب میں سے چھوٹا تھا۔ ٹھیک ہے۔ گھر میں کیسے رہتے تھے وہ بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ؟ گھر میں بہت اچھا ماحول تھا ماشاءاللہ، تبلیغی جماعت میں گھومتا تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، اور تبلیغوں میں اس کی دعا سلام تھی، یاری دوستی تھی، اور چلے وغیرہ بھی کاٹتا تھا ماشاءاللہ، عمرہ بھی کیا ہوا تھا، اور سب سے بہترین اور سب سے اچھا کردار تھا میرے چھوٹے یاسر خان کی جب آپ کے پاس گھر والوں کو کال آئی کہ یاسر خان جو ہے ایرانی بندرگاہ پہ شہید ہو گئے، تو کیسے پتہ چلا آپ کو؟ مجھے ایسے پتہ چلا تھا کہ اس کا ایک دوست تھا جس کا نام سبحان تھا، وہ اس کا روم میٹ بھی تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا ایران گیا ہوا تھا، اس کا روم میٹ بھی تھا، اس کا ساتھی تھا، وہ یہ دونوں ایک ہی روم میٹ میں تھے۔ انہوں نے مجھے کو ایک کال کی، مختصر سی بات ہوئی 1 منٹ کی میری، سبحان جو بنارس کا رہائشی تھا، میری اس سے 1 منٹ کی بات ہوئی، انہوں نے مجھ سے صرف یہی کہا، ایران کے نمبر سے کال کی، مجھے صرف یہی کہا کہ حالات یہاں پہ بہت زیادہ خراب ہے، اور ہمارے ساتھ اس طرح یہ حادثہ ہو چکا ہے جس میں ہمارا پورا کرو جو ہے نا پانی میں ڈوب چکا ہے، اور میں زخمی حالات میں پانی میں گر کے ریسکیو ہو کے میں ایران کے ہاسپٹل میں ہوں۔ اتنی مختصر سی میری بات ہوئی، اس کے بعد بات ہماری کٹ آف ہو گئی۔ پھر 23 مارچ کو مجھے پتہ چلا کہ میرے جو ہے نا بھائی کو اس طرح، میں پھر بھی یقین نہیں کر رہا تھا، پھر اس طرح کمپنی جاتے رہا، وہ ایجنٹوں سے میں بات چیت کرتا رہا، پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میرا بھائی جو ہے نا واقعی میں ہی شہید ہو گیا ہے۔ ماجد بتائیے گا مجھے کہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے بھائی شہید ہو گئے، شہادت نصیب ہوئی ہے؟ یہ ہماری بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ میرا بھائی جو ہے نا ایران پورٹ پہ اور ایک میزائلی حملے سے شہید ہو چکا ہے، خوشی کی بات بھی ہے اور غم زدہ عالم بھی ہے، بات ہے، صحیح ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک جوان تھا، 26 سالہ بچہ تھا وہ ہمارا، اور غمزدہ اس بات پہ بھی بہت زیادہ ہے کہ اس کا ایک 3 سالہ بیٹا محمد زوحان ہے۔ تو میں وہ حکومت سے اپیل کرتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں، وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کے بیٹے محمد زوحان کے لیے ایک چھوٹا سا پیکج دے دے، تاکہ اس کے جو بیٹے کی جو آگے کی زندگی ہے بالخصوص آرام سے گزرے، اور اس کے جو ہے نا مستقبل پہ نظر ثانی کرے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں
कि एक तो ये बच्चा बहुत नाइस बच्चा था, बहुत ही अच्छा इंसान था, 5 वक्त का नमाजी था। तो मैं अभी ये दोस्तों से कह रहा था कि घर में मैयत जब होता है ना तो एक अलग माहौल होता है, और आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कोई दूल्हा आ रहे हैं। माशाल्लाह, क्या यानी शहादत जो है ये शहादत के रुतबे हैं। ये वो शहादत है कि इस्लाम और कुफर का जंग है, और यहूदियों के हाथ से शहीद हुआ, और फिर कलाल के रोज़ी के लिए गया हुआ था। तो इस पे हम अफसुदा भी हैं, और पूरा मोहल्ला आप देख लें, जिस दिन से पता लगा पूरा 10 दिन से इलाका सब इनके साथ है, हम इनके साथ हैं। यासिर खान इलाके में कैसे रहते थे? फैमिली के साथ, भाइयों के साथ, दोस्तों के फैमिली साथ? के साथ तो ये अपने वालिद के साथ तो ऐसे थे कि जैसे वालिद के दोस्त हैं बिल्कुल, और फैमिली के साथ बहुत अच्छे, और इलाके के साथ बहुत अच्छे थे। यानी आज तक इसने बचपन से बड़ा हुआ हमारे सामने, इसने किसी से बदतमीज़ी नहीं की, किसी से कोई बुरा अल्फाज नहीं बोला, किसी से कोई गलत बात नहीं की। अल्लाह पाक इसका शहादत कबूल करे। गम तो हम कर ही रहे हैं, और एक तरफ से शहीद का इतना बड़ा रुतबा है कि हम उसे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। बस हमें क्या बोलूँ, मेरे को तो रोना आ जाता है इसका, यासिर का। हमारे साथ तबलीग पे भी, रायवंड भी जाता था, इधर भी। लेकिन जब हमें पता चला 23 तारीख को कि डेड बॉडी मिल गई है, जब डेड बॉडी मिली तो हम हुकूमती अरकान के पास तो नहीं पहुंच सके। सरदार हुसैन असलम भट्टी साहब के पास हम पहुँचे, तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान को फ़ोन किया कि भाई हमारे बंदे आ रहे हैं, डेड बॉडी ताफ्तान बॉर्डर से जो है हमें दी जाए। तो माशाल्लाह हुसैन असलम भट्टी साहब का हम बहुत शुक्रगुजार हैं, और कादिर पटेल साहब जिन्होंने ये कोशिश की है, हमारे इलाके के MLA साहब हैं कादिर पटेल साहब।